اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر والصلاة والسلام على سید العباد الذي اخرج عباد اللہ من عبادت العباد الى عبادت رب العباد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقتا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایاکم والجلوس بالطرقات قالوا وما لنا بد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقا قالوا وما حق الطريق قال غض البصر أو كما قال عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین حضرات، اہل حدیث یوتھ فور سٹی فیصل آباد کے زیر اہتمام عشرہ شرم و حیا منایا جا رہا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ فروری کے مہینے میں ایک حیا، شرم، غیرت سے خالی بلکہ زنا، بدکاری اور بے حیائی کا دن منایا جاتا ہے۔ لوگوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں شرم و حیا کی اہمیت سے آگاہ کرنے کے لیے ہمارے بھائی پورے فیصل آباد میں مساجد میں ظہر کے بعد، عصر، مغرب، عشاء کے بعد دروس کا انتظام کرتے ہیں، پھر لٹریچر چھپوا کر اس کو تقسیم کرتے ہیں، فلیکس لگتی ہیں، بینر بنتے ہیں۔ تو مقصد صرف ایک ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شرم و حیا کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ کافر جو ہم سے شرم و حیا چھیننا چاہتا ہے، اتنی زیادہ شریعت نے شرم و حیا کی اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے۔ تو آج کی اس نشست کا بھی یہی مقصد اور یہی حاضری کا مطلب ہے۔ میرے بڑے ہی پیارے عزیز بھائی محترم جناب ابو ہریرہ سلفی صاحب دن رات ایک کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی اور ان کے سارے دوستوں کی محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ چھوٹی سی ایک عرض آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ عرض بھی کیا ہے، ایک دل کا درد ہے اور ایک فکر ہے جو آپ سے شیئر کرنے کا ارادہ ہے۔ شریعت نے جن گناہوں سے بڑی تاکید سے روکا ہے، ان میں ایک گناہ زنا ہے۔ زنا معاشروں کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے اللہ نے زنا کے لیے عام انداز اختیار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر، ایک سے زائد مقامات پر اللہ کا انداز یہی ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ اللہ کہتے ہیں تم نے زنا کے قریب نہیں جانا۔ حالانکہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا، جس طرح کہا بھی تم نے شراب نہیں پینی، بس نہیں پینی، تم نے سود نہیں کھانا تو نہیں کھانا، تم نے حرام کے قریب نہیں جانا تو نہیں جانا، جوا تم نے نہیں کھیلنا۔ انداز یہاں پہ کچھ الگ ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ اللہ کہتے ہیں تم زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ رستے جو بندے کو زنا کے قریب کرتے ہیں،
اللہ نے صرف زنا کو حرام نہیں کیا، زنا تک پہنچنے والے تمام رستوں کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یعنی ایک عمل ہے، اس عمل کے ذریعے بندہ زنا تک پہنچتا ہے، اللہ نے اس عمل کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ جو عمل زنا کے قریب کرتا ہو، وہ چند اعمال آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتے۔ اس درد اور فکر سے بھائیو خدا میں بھی، آپ بھی، ہمارا معاشرہ بھی اپنی غفلتیں ختم کریں، سستیاں ختم کریں، اللہ سے بغاوت ختم کریں۔ اللہ سے یہ جو ہم نے بغاوت کی ہوئی ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہاں زنا سے میرا مالک کہتا ہے بچ جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ ایک ہے کہ زنا برا عمل ہے، قرآن نے اس کا بڑا تذکرہ کیا ہے۔ ابھی مغرب کی نماز پڑھی ہے نا، اللہ نے تذکرہ کیا ہے سورہ مؤمنون کے اندر، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اللہ کہتا ہے قضائے شہوت کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ نکاح ہے بس، اس کے علاوہ جو رستہ ہے نا، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ وہ رب سے بغاوت ہے، وہ رب سے نافرمانی ہے۔ اور قرآن کے کو اور مقام پر اللہ نے اہل ایمان کو ٹارگٹ کیا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ۔ اللہ کہتا ہے جو رحمان کے بندے ہیں وَلَا يَزْنُونَ، وہ نکاح کرتے ہیں، وہ زنا نہیں کرتے، وہ نکاح اختیار کرتے، وہ زنا کے قریب نہیں جاتے۔ بھائیو اہل ایمان کو، مومنوں کو، اللہ کے پیارے بندوں کو، عباد الرحمن کو، اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے دوستوں کو رب کہتا ہے ان کی خوبی کیا ہے، وہ لوگ نکاح کرتے، نکاح والا رستہ اختیار کرتے، زنا کے قریب نہیں جاتے۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، سورہ بنی اسرائیل میں کہا، سورہ اسراء میں کہا، 15ویں پارے میں کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ اللہ کہتا ہے زنا کے قریب نہیں جانا۔ پتہ ہے زنا کے قریب نہ جانا مطلب کیا ہے؟ پہلا عمل جو زنا کے قریب کرتا ہے وہ نظر کی آوارگی ہے، پہلا جرم۔ اور اللہ کی قسم ہے یہ آج جتنی زنا کی تباہ کاریاں ہیں اس کے پیچھے سب سے پہلے نظر کی آوارگی ہے۔ نظر آوارہ ہوتی ہے تو وہ بندہ زنا تک پہنچتا ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے العینان تزنیان وزناہما النظر۔ صحابہ یہ جو آنکھیں ہیں نا یہ آنکھیں بھی زنا کرتی، اور ان آنکھوں کا زنا دیکھنا ہوتا ہے، غیر محرم کو دیکھ رہا ہے، موبائل پہ دیکھ رہا ہے، فیس بک پہ دیکھ رہا ہے، واٹس ایپ پہ دیکھ رہا ہے، ٹویٹر پہ دیکھ رہا ہے، گوگل پہ جا کے ریسرچ
سرچیں کرتا ہے، یوٹیوب پہ دیکھتا ہے، فرمایا خبردار رب نے منع کیا ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو اپنی نظر کی حیا کرتا ہے، اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے۔ پہلا عمل یہ نظر ہے، اور یہی وجہ ہے شریعت نے نظر کی آوارگی سے روکا ہے۔ ایمان کی لذت کسے ملتی؟ نہ بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کی لذت چاہتے ہو، قرآن کی لذت چاہتے ہو، نیکی کی لذت چاہتے ہو، اللہ کی قسم ہے محدثین نے لکھا ہے جس بندے کی نظر آوارہ ہوتی ہے نا، اس کو کبھی بھی نیکی کا مزہ آ ہی نہیں سکتا۔ جو بندہ چاہتا ہے مجھے نماز پڑھنے میں، نیکی کرنے میں لذت آئے، وہ اپنی نظر کی حفاظت شروع کر لے۔ اللہ کی قسم ہے اس کو ایک ایک نیکی کی اللہ لذت نصیب فرمائے گا۔ جب تک اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرے گا اللہ نیکی کی لذت نہیں دیتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی نظر ہے، اور اس کے بعد پھر نظر، یعنی اگر اچانک نظر پڑ جائے تو پھر نظر کو پھیر لے اپنی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ بھائیو آج تباہی کا بڑا سبب بھی یہ ہے نظر کی آوارگی، اور یہ نظر کی آوارگی پھر زنا تک لے جاتی ہے۔ پاک پیغمبر نے اسی سے روکا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث سننا، آپ نے صحابہ سے کہا ایاکم والجلوس بالطرقات، صحابہ خبردار، کوئی بندہ چوک چرستے میں بیٹھ نہیں سکتا، کوئی بندہ بیٹھک نہ کرے، دوستوں کے ساتھ چوک چرستے میں جمع نہ ہو، کھڑا نہ ہو، اس کے اوپر چیئر رکھ کے بیٹھے نہ۔ عموماً ہوتا ہے نا گھر میں محلے کا چوک ہے، لڑکے کھڑے ہو جاتے، پاک پیغمبر نے کیا کہا ایاکم، چوک چرستے اور رستے میں کھڑا ہونا جائز؟ اللہ کی قسم زنا تو بہت آگے والا سٹیپ ہے، اللہ نے رستوں سے ہی منع کیا ہے۔ ایاکم والجلوس، صحابہ بچ جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں محبوب ساڈی تے عادت ہے ایویں بہ کے نہ چونک چ یار بیلی سجن کٹھے ہو جانے ہاں تے ایویں کوئی دکھ شیر ہو جاندے نے، کوئی دکھ دی سکھ دی بندہ کر لیندا ہے، کوئی آپس کوئی گلاں باتاں ہو جاندیاں نے، ساڈا تے آ مقصد ہے۔ آپ فرماتے ہیں فَإِنْ أَبِيتُمْ، اگر تم سمجھتے ہو نا تم نے ضروری بیٹھنا ہے تو 4 کام کرو پھر تم چونک میں کھڑے ہو سکتے ہو۔ اور نوجوان بھائیو تم بھی، بزرگوں تم بھی، اور میرے نوجوان بھائیو بالخصوص تم بھی، پتہ ہے نا سکول چھٹی کا ٹائم ہے، چونکوں میں کھڑے ہو جاتے، آوازیں کستے، لوگوں کی عزتوں پہ نظریں ڈالتے۔ پاک پیغمبر کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرمایا اگر سمجھتے ہو تمہاری مجبوری ہے چوک میں کھڑا ہونا، اگر سمجھتے ہو بڑی ضروری بات کرنی ہے 4 کام کرو پھر تم چوک چرستے میں کھڑے ہو سکتے ہو، وگرنہ نہیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ رد السلام، جو بندہ بھی چوک سے گزرے گا، رستے سے گزرے گا، تم نے اس کو السلام علیکم کہنا ہے، یہ پہلا حق ہے۔ جو رستے میں کھڑا ہوگا وہ اس کا حق ادا کرے گا۔ دوسرا حق کیا ہے؟ اماطۃ الاذى، کوئی تکلیف دہ چیز رستے میں پڑی ہے اٹھا کے پیچھے کرے گا، کوئی پتھر پڑا ہے اس کو پیچھے کر دے، کوئی کانٹوں والی جھاڑی پڑی ہے اس کو پیچھے کر دے، کوئی اذیت دہ چیز ہے اس کو ہٹا کے پیچھے کرے۔ اور تیسرے نمبر پہ محبوب نے کیا فرمایا؟ غض البصر، صحابہ اگر کھڑا ہی ہونا پڑ جائے چوکوں چرستوں میں، تیسرا حق کیا ہے؟ سچے نبی کہتے ہیں اپنی نظروں کو جھکا کے کھڑے ہونا ہے، نظروں کو تے کھلوندے ہی آوارہ کرنا استے نے۔ او بھائیو محبوب تو کہہ رہے غض البصر، چوک چرستے میں کھڑا ہونا ہے، عزت دار بننا چاہتے ہو، پیغمبر کہتے نظر جھکا۔ یہ
چوکوں میں چڑھا ہے، اللہ کی قسم لوگوں کی عزتوں پہ نظریں ڈالتا ہے، تو اس سے بھی گندا کوئی بندہ ہے؟ ابائیو محبوب نے نظر کی آوارگی سے منع کیا ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اور مردوں نا سامنے بیٹھے ہو، اللہ نے عورتوں کو بعد میں کہا ہے، پہلے مردوں کو کہا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومن مردوں کو کہے نظروں کو جھکا کے رکھے۔ حالانکہ خالی یہ لفظ ہوتا تو عورتیں بھی شامل اس میں تھیں، قرآن کا اسلوب بھی ایسا ہے، لیکن میرے رب نے اس مسئلے کی سنگینی بیان کی ہے۔ مردوں کا پہلے الگ ذکر کیا ہے، عورتوں کا بعد میں الگ ذکر کیا ہے، دونوں نے نظروں کو جھکا کے رکھنا ہے۔ جس ساڈا جال پتا کی ہے، بیبیاں تے گھراں دیاں تے پریشر پائی آواں گے تے اپنی نظراں تے ہا کے نے لیاونا ہے۔ خود جاتا ہوں نا بائک پہ، پیچھے سسٹر بیٹھی ہو تو اس سے بڑا کوئی غیرت والا نہیں لگتا، ماشاءاللہ بڑا ہی مؤدب ہے، اور کسی کی بہن بیٹی جا رہی ہو تو اس سے آوارہ کوئی نہیں لگتا۔ اب آئیو خدا کا واسطہ، نظر کی حفاظت یہ پہلا رستہ ہے۔ اگر نظر آوارہ ہو رزلٹ زنا بن جاتا ہے، نظر آوارہ ہو رزلٹ تباہی ہے زنا کی صورت میں۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ بے پردگی، یہ زنا کے قریب لی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے مومن عورتوں کو کہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو کہہ دے، اپنی بیٹیوں کو کہہ دے، مومنہ عورتوں کو کہہ دے، اوڑھنیاں لے کر حجاب کر کے پردہ کر کے یہ گھر سے نکلیں گی۔ اور قرآن کا دوسرا مقام ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ۔ پہلا تو حکم رب کہتا ہے بغیر ضرورت کے گھر سے بی بی باہر نکلے، بغیر ضرورت کے نہیں۔ ضرورت ہو تو ٹھیک ہے، شریعت بازار جانے سے بھی نہیں روکتی، پڑھنے سے بھی نہیں روکتی۔ اور یہ جو کافر ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہے ہاں حدود و قیود میں رہ کر بیٹیوں کو پڑھاؤ، ان کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، ان کو تعلیم دلواؤ، اسلام نہیں منع کرتا۔ لیکن با پردہ یہ عزت ہے عورت کی، بیٹی کی، یہ کوئی جبر تو نہیں ہے، عزت ہے بیٹی کی جو اسلام نے عورت کو دی ہے۔ قسم اللہ کی یہ اعزاز بھی صرف اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کیا ہے، آپ کی امت کو یہ شرف دیا ہے۔ پردے کی عزت اللہ نے امت محمدیہ کو شرف بخشا ہے۔ اللہ نے کہا ہے پردے کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا، اللہ منع نہیں کر رہا۔ اور بیٹیوں کو پڑھاؤ لیکن ان کو پردے کا درس تو دے، حیا کا درس ان کو دے، ان کو پردے کی زینت سے آراستہ کر، وہ فخر کرے پردے پر۔ فخر یہ پردہ کوئی جبر نہیں ہے باپ بھائی بہن کی طرف سے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، رب کا آرڈر ہے، اس میں عورت کی عزت ہے، سیفٹی ہے، بقا ہے۔ یہ دوسرا عمل ہے جو زنا کے قریب کرتا ہے۔ جب بی بی سج سور کے بازار کی زینت بنے گی تو پھر تباہی نہیں ہوگی۔ قسم اللہ کی ایک ننکانہ کے قریب پچھلے دنوں ایک واردات ہوئی، واردات کرنے والے غیر مسلم تھے، جس سے واردات ہوئی وہ بھی اتفاق ایسا تھا کہ غیر مسلم اور ان میں مسلمان بھی شامل تھے، گینگ تھا۔ وہ کہتے جی جب پکڑے گئے نا لڑکے بعد میں بھی تم نے زنا بھی کیا اس بچی سے، اللہ کی قسم ہے وہ پتہ بیان کیا دیتا ہے، کہندا جی اسی زنا زنو کو نہیں کر دے، اسی تے صرف گڈیاں ہی لٹنے ڈکیتیاں ہی کر رہے ہیں۔ تو وہ بی بی نے نا میک اپ بڑا کیتا سی، سجی بڑی پئی سی، تے وہ دا میک اپ ویکھ کے سارا دماغ خراب ہو گیا۔
عورتیں جب سج سور کے بازاروں کی زینت بنیں گی بھائیو اللہ کی قسم ہے تباہی نہیں ہے. انیاں بیبیاں کتے مرداں واسطے سجن تے گھراں چ خوشیاں نہ آ جان. وہ گھر وڑدا تے سر بنیا سو تے باہر جاندی تے مخیر ہی کری جاندی. اللہ کی قسم یہ رستہ زنا کے قریب کرتا ہے. ہمارے وہاں پہ ایک مسجد ہے بازار میں بھی, وہاں پہ میں درس دیتا ہوں شہر میں اگر ہوں عصر کے وقت, چونکہ وہ بازار ہے نوجوان لڑکے اکثر آتے ہیں. اللہ کی قسم ہے ان کی باتیں سن کے دل ہل جاتا ہے. جو ہمارے خاندانی اور ماحول کا جو حالات ہے, جو ڈراموں نے فلموں نے ان چیزوں نے جو تباہیاں کر دی. او بھائیو پردہ حق ہے. اپنی بچی کو پردے کروا, اپنی بہن کو پردے کی زینت سے آراستہ کر, اپنی بیوی کو پردے کی اہمیت کا پتہ. یہ اہم ذریعہ ہے. اگر پردہ نہیں ہوگا پھر رستہ نکلے گا زنا کی طرف. اور پھر خرابی یہ ہے کہ چنگے بھلے بندے مسلمان ہوندے نے تو وہ بھی کہن دے ہوندے نے بھی چہرے دا پردہ کوئی نہیں. یار چہرے دا پردہ کوئی نہیں تے پردہ ہے کادا ہے؟ اور جے چہرے دا پردہ نہیں تے پردہ پھر ہے کادا ہے؟ اور ایک اور سادی جی گل ہے جدوں اللہ نے حکم نازل کیتا پردے دا, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا, اور میں سونیا بیبیاں نو کہہ دیو اج تو بعد جڑا کوئی سوال کرنا ہے پردے چ رہ کے کرنا ہے. تے جدوں اللہ نے پردے دا حکم نازل کیتا تسی سیانے بندے ہو, جدوں آیا بھی پردہ کرو اس تو پہلے عورتاں کی کر دیاں سن بھی؟ کیا وہ کپڑیاں تو بغیر باہر نکل دیاں سن؟ اللہ کی قسم ہے پردہ آیا ہی چہرے کے لیے. اس سے پہلے بھی تو عورتیں لباس پہن کے نکلتی تھی نا, صرف ایک ہی انداز تھا, سج سور کے بن سور کے چہرے ننگے کر کے گھروں سے نکلتی. اللہ کہتا ہے خبردار پیغمبر کی بیویوں ایمان والیوں, اللہ کی قسم تم نے ایسا نہیں کرنا, ایسا نہیں کرنا. تم آپ نے اس سے منع کیا. انشاءاللہ اللہ کا یہ بڑا فضل ہے. اہل حدیث گھرانوں پہ بڑا اللہ کا فضل ہے. الحمدللہ الحمدللہ. قسم اللہ کی ہمیں خوشی ہوتی ہے جتنا پردہ اللہ نے اہل حدیث گھرانوں میں رکھا ہے کہیں بھی نہیں. یہ توحید کی برکت ہے الحمدللہ. لیکن پھر بھی بھائیو خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, براتاں تے بے پردگیاں, ولیمیاں تے بے پردگیاں, تے مہندیاں تے بے پردگیاں, سال گرہ تے بے پردگیاں, کزنہ دیاں بے پردگیاں ختم کرے. کزن کیا ہوتا ہے؟ جو محرم رشتہ ہے بس وہی ہے. کیا کزن سسٹم ہے؟ چچا کا بیٹا ہے تو پردہ ہے, ماموں کا بیٹا ہے تو پردہ ہے. کزن دے نا تے جڑی بے حیائی چلن رہی ہے تے جدو کھڑاک ہوندا ہے نا ادو تہاڈیاں اکھاں کھل دیاں. اللہ کی قسم یہ درد کی باتیں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, حقیقت ہے. ہم بھی تو اسی سسٹم کا حصہ ہے, خاندانوں کا حصہ. تے گل کر لو نا وہ آندے نے انہیں نواں ہی قرآن حدیث پڑھ لے, یہ نواں ہی آ گیا. اب مثال ہے انداز کیا ہے جی, یہ بچی شرعی پردہ کر دی ہے کہ غیر شرعی پردہ کر دی. شادیاں تے سوال ہوندے جے, دن جدو طے ہو رہے ہونی آپس ویکھن وکھان دا کام ہوئے نا تو آندے نے بھی یہ شرعی پردہ کر دی ہے کہ غیر شرعی پردہ کر دی. یہ اس سے بڑی بھی تباہی ہے. انشاءاللہ اللہ ہمیں اس طریقے پہ عمل کی توفیق دے جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یقین جانے ایک ابو داود کا واقعہ ہے, ایک بی بی نا آپ سے مسئلہ پوچھنے آئی, اس کا بیٹا فوت ہوا تھا تو باپ پردہ حالت میں آپ کے پاس آئی تو وہ مسئلہ پوچھ رہی تھی. ایک بندے نے ذکر کیا اس کا تو بیٹا فوت ہوا ہے, اس قدر غم میں بھی اس نے پردہ کیا ہوا ہے. اور بھائیو بیٹا فوت ہوا ہے, غم کی یہ حالت ہے, لیکن اللہ کی قسم ہے پیغمبر کی تربیت یافتہ صحابیات وہ پردہ نہیں اتارتی تھی. وہ جو بی بی تھی کالے رنگ کی,
جس کو مرگی کا دورہ پڑ جاتا تھا، بھائی آپ کے پاس آئی تھی نا، کہتی محبوب دعا کر دیں اللہ مجھے شفا دے دے، تو آپ نے کہا تھا ان صبرتی فالا کل جنہ، فرمایا دعا کروں گا اللہ تجھے شفا بھی دے دے گا، پر اللہ والی ہے جے صبر کر لینا تے رب نے تینوں جنت دے دینی ہے۔ اچھا وہ کہتی ہے محبوب ٹھیک ہے میں صبر کروں گی، میں صبر کروں گی، آپ پھر ایک کام کریں اللہ سے دعا کر دیں، جب مجھے مرغی کا دورہ پڑتا ہے نا تو میرے جسم کا پردہ ختم ہو جاتا ہے، آپ دعا کر دیں، صبر میں کروں گی، یا اللہ آج کے بعد میرا پردہ نہ ہٹے۔ اور یہ بیمار عورت ہے، اللہ کی قسم سیاہ رنگ کی بی بی ہے، لیکن اس کو غیرت کا شرم کا اتنا باس ہے کہ بیماری کی حالت میں بھی یہ بے پردہ ہونا نہیں چاہتی۔ پھر وہ اس کو مرغی کا دورہ پڑا ہوا، غالباً حضرت عباس کے بارے میں ہی آتا ہے یا عبداللہ بن عباس کے بارے میں آتا ہے، وہ گزر رہے تھے، ایک بندے کو کہتے ہیں جنتی عورت دیکھنی ہے، جنتی؟ اس نے کہا ہاں، فرمایا وہ جو سیاہ رنگ کی بی بی جس کو مرغی کا دورہ پڑا ہوا ہے نا یہ جنتی ہے۔ او بھائیو غیرت غیرت غیرت، شرم حیا، اگر غیرت نہیں دولت ہے، جنازہ ہی نکل گیا ہے، سب کچھ ہو غیرت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم وہ جھونپڑیوں میں رہتے تھے لیکن شرم و حیا والے تھے، اللہ نے ان کو جنت کی ضمانت دی ہے۔ حیا، غیرت، ایمان جو مرضی آ جائے، جن رشتوں سے پردہ ہے پردہ ہے۔ اے جی یہ تے ساڈے گھر دا ہی فرد ہے، یہ ساڈے گھر دا ہی وہ گھر دا ہی جیے جی، یہ تے بڑا اعتماد ہے۔ یار میں نے ایک گل دسو، صحابہ تو ود کے بھی کوئی قابل اعتماد ہو سکتا ہے، جدو پردے دا حکم آیا نا، امت کی پاک باز عورتوں نے امت کے پاک باز مردوں سے پردہ کیا تھا۔ او بھائیو خدا را بے پردگی نے بھی تباہی کر کے رکھ دی۔ تیسرے نمبر پہ بات لمبی نہ ہو جائے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور برکت دے، چھوٹے سے تھوڑے سے ٹائم میں بھائیوں نے انتظام کیا اور عام محبت سے آئے، اللہ یہ دین کی خاطر بیٹھنا قبول فرما لے، دنیا آخرت کی نجات اور بلائی کا ذریعہ بنا دے۔ پیارے بھائیوں تیسرا، مرد عورت کا خلوت اختیار کرنا، یہ عمل بھی زنا کے قریب کرتا ہے۔ تیرے میرے سچے نبی نے کہا خبردار جب عورت مرد کے ساتھ تنہائی اختیار کرتی ہے، تیسرا شیطان ہوتا ہے جو ابھارتا ہے زنا کرنے پر، جو ابھارتا ہے بدکاری کرنے پر۔ اور بھائیوں مخلوط سسٹم سے بچو، جس قدر ہو سکے بچو، اپنی بچی کو پڑھا، شریعت منع نہیں کرتی، لیکن ایسے سسٹم کا نظام کا حصہ نہ بن کہ کہیں ڈگری لیتے لیتے بچی حیا سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور ایک اور بات ہے، عموماً ہم مخلوط سسٹم ہونا تو بچیوں کے بارے میں تو ہم پریشان ہوتے، بیٹیوں کے بارے میں، بیٹوں کے بارے میں کیوں نہیں پریشان ہوتے بھائی؟ بیٹے کا حیا اخلاق تباہ ہو جائے پرواہ نہیں۔ اور تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ہر بندے نہیں پتا جو ہنڈیا ہے، خدا را اس کا بڑا سبب مخلوط سسٹم ہے۔ یار اگ بلدی ہوئے اتے گھیو پیا ہوئے وہ پگھلے گا کہ نہیں؟ بولو، فیصلہ بات نہیں پگھلتا؟ پکی بات ہے، جب مرد عورت خلوت اختیار کریں گے تو تباہی ہوگی۔ یہ جو ویلنٹائن ڈے کا دن ہے نا، اللہ کی قسم یہ زنا، بدکاری، فحاشی، عریانی کا دن ہے، محبت نہیں ہے۔ اس میں سارے ہی رستے، نظر کی آوارگی اس میں ہے، بے پردگی اس میں ہے، تنہائی کا ملاب اس میں ہے۔ اسلام نے تو روکا ہے۔ یہ کیسے محبت ڈے؟ یہ زنا ڈے ہے۔
بدکاری ہے، فحاشی ہے، اسلام نہیں اجازت دیتا۔ محبت کے بغیر تو ہمارا دین ہی مکمل نہیں ہے۔ محبت اسلام کا روشن مینار ہے۔ ایک پہلو یہ بھی بنتا تھا کہ آپ کے سامنے محبت بیان کی جاتی، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، صحابہ کی محبت، والدین کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، بیوی بچوں کی محبت۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ نہیں محبت۔ محبت اور چیز ہے جس کا ٹھکانہ اللہ نے جنت رکھے۔ یہ ویلنٹائن ڈے زنا کا دن، یہ زنا کے سارے رستے عبور ہوتے ہیں، پھر اس میں ہمارے مسلمان کارڈ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ آپ جائیں فیصل آباد کے اردو بازار میں چلا جائیں یا کسی محلے میں مارکیٹ میں چلے جائیں، جو کارڈ بیچ رہے ہیں وہ کوئی کافر ہے؟ دن کافروں کا ہے۔ تعاون مہیا کر رہے مسلمان، غیرت کا جنازہ نہیں نکل گیا۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، کون مستاق بن رہا ہے اس کا؟ باپ بیٹی جو سٹور پہ گئے ہوں، کسی پہ سپر سٹور پہ، کسی مارٹ پہ، ویلنٹائن ڈے کا کارڈ پڑا ہوا ہے، بیٹی بابا سے پوچھے بوا کارڈ آتا ہے، بندہ مر نہ جائے۔ بھائیو خدا را، جہاں تک ممکن ہے میں اور آپ مل کر ہم حیا کے کلچر کو عام کریں۔ زنا بدکاری کے جتنے رستے خدا را خود بھی بچ جائیں، اپنی اولادوں کو بچائیں، رشتہ داروں کو بچائیں۔ ہمارے یہ بھائی اہل حدیث یوتھ فورس سٹی فیصل آباد کے، ان کے دست و بازو بنے۔ یہ اللہ کی قسم ہے، ان کے بیوی بچے نہیں ہیں۔ صبح سے اب زور کے وقت آئے ہیں، زور کے وقت ایک مسجد میں درس ہوا ہے، ابھی آپ کے پاس ہے، عشاء کے بعد پھر ہے۔ یہ کیوں تڑپ رہے ہیں؟ کیوں تڑپ رہے ہیں؟ کیوں پیسہ لگا رہے ہیں؟ کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ ایک ہی تڑپ ہے، ہمارا معاشرہ زنا سے بچ جائے، فحاشی سے بچ جائے، اور انشاءاللہ بہت تھوڑے ہیں جو اس گندی سوچ کے مالک لوگ ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب مل کر ان کا بھی خاتمہ کر دیں گے۔ حیا عام ہوگا، شرم عام ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں غیرت، ایمان، حمیت، شرم اور حیا والی زندگی نصیب فرمائے، زنا سے بھی بچائے ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے اعزاء اقارب کو، اور جتنے رستے زنا کے قریب لے کے جاتے ہیں وہ تمام رستے، ناول پڑھنا، آوارہ ایسے فلمیں دیکھنا جو فلمیں وہ برائی کی طرف لے جاتی ہوں، ان کو وزٹ کرنا۔ وہ جو زینب بیٹی تھی نا قصور میں، وہ 6-7 سال کی بیٹی سے جو زنا ہوا، پھر اس کو قتل کر دیا اس ذلیل نے، وہ قصور میں ہوا، چھوٹی سی بچی تھی نا، اس کو جب وہ ریمانڈ اس کا ہوا، اس کو پوچھا تو وہ کہتا میں گندی فلمیں دیکھتا تھا، اس کو دیکھ دیکھ کے میرا دماغ خراب ہو گیا، یہ بچی مجھے نظر آئی تو میں نے اس سے بدکاری کر۔ تو بھائیو رب نے زنا کی طرف جانے والے رستوں سے روکا ہے۔ جب زنا دیکھے گا تو کرے گا۔ اچھا آپ کو کیا پتا ہے ایسے واقعات نہیں ہو گئے ہمارے پاکستان میں، سگے باپ نے سگی بیٹی سے بدکاری نہیں کی؟ علاقوں کا نام لیں تو شرم نہیں آتی؟ بھائی بہن کے قصے عام نہیں ہو گئے؟ اور بھائیو خدا را تباہی بڑھتی جائے گی اگر ہم نہیں روکیں گے۔ اپنی بیٹیوں کے، بھائیوں کے، اولادوں کے موبائل چیک کریں، نیٹ پیکج یہ جو لگوا کے دیتا ہے نا گھر میں، جی وائی فائی لوا چھڑی ہے منڈیاں نو، وائی فائی لوا چھڑی ہے تے کدی چیک ہی نہیں کیتا، یہ سیر کتے کتے کردہ ہے۔ خدا را تباہی سے بچ جائے، اکھاں بند کریں کچھ نہیں ہونا، اکھاں کھولو تے کتے اے نہ ہوئے قیامت والے دن اولاد دے کہنتے اسی بھی قابو آئے ہوئیے کہ یا اللہ انہیں کدی ڈکیا ہی نہیں سی ابے میرے نے، تے میرے پرا نے بھی کدی نہیں سی ڈکیا، کتے انج نہ ہو جائے۔ آنکھیں کھولنے میں اور آپ اپنا کردار ادا کریں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔